صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں بہتر اس شخص ہے جڑا قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جتنے بھی زمانے دے اندر لوگ نے فرمایا سارے لوگوں دے وچوں چنگا بندہ وہی ہے کہ جڑا قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ فرمایا اس کو ہور چنگا کام نہیں ہے دنیا دے اندر، سب تو چنگا کام دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہے یہ کہ بندہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تواڈے وچوں کوئی شخص اس گل نو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق صبح نو جائے اور اتھو دو اونٹنیاں لے کے آئے۔ یہ مدینہ دے قریب نا ایک گاؤں سن، ایک جگہ دے نام سن، ایک دا نام بطحان سی، ایک دا نام عقیق سی۔ فرمایا انہاں دوواں جگہ دے اتنے چلا جائے، دو اونٹنیاں کوہان والیاں لے آئے، اسی طرح کے گناہ اور قطع رحم بھی نہ ہو، یعنی جائز طور دے اتنے لے آئے، کسی دے نال زیادتی کر کے بھی نہ لے آئے۔ اسی عرض کیتی یہ گل تے سب نو پسند ہے، فرمایا پھر کیوں نہیں صبح نو مسجد دی اندر جا کے کتاب اللہ دیاں دو آیتاں نو سیکھنا، اے دو اونٹنیاں لبن تو بہتر نے، فرمایا تین تین بہتر نے اور چار چار اس تو بھی بہتر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تسی جاؤ تانوں مفت وچ جا کے دو اونٹنیاں لب جاویں، ایک ایسا حساب نے آ گیا یا رسول اللہ یہ تو سب تو بہتر ہے کہ بغیر محنت تو دو اونٹنیاں لب جان۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر تسی انج کیوں نہیں کردے کہ صبح مسیتے جاؤ، جا کے دو قرآن دیاں آیتاں سیکھو، اور جڑیاں دنیاوی دو اونٹنیاں نے انہاں دو اونٹنیاں تو دو آیتاں بہتر نے، فرمایا تین دن اس تو بھی بہتر نے، چار چار اس تو بھی بہتر نے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک پڑھانا اج کل نہ ہی ہوئے ہو کہ اٹھتا کم از کم 10 لاکھ پلس ہے، 10 لاکھ تو اتاں اٹھ لبنا ہے، اس تو کم قیمت یعنی 20 لاکھ روپے دا مال ایک پاسے اور قرآن دیاں دو آیتاں سیکھنیاں ایک پاسے، فرمایا اے اس تو بھی زیادہ اجر و ثواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو لیکن اج اسی غافل ہاں۔ صحیح بخاری شریف دے اندر اور مسلم شریف دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا مومن قرآن پڑھتا ہے نا اس کی مثال ترنج دی طرح ہے، فرمایا جس کی خوشبو بھی اچھی ہوندی ہے اور مزہ بھی ہوتا، ترنج ایک پھل دا نام ہے، فرمایا جس کی خوشبو بھی اچھی ہوندی ہے اور اس کا ذائقہ جڑا ہے نا، مزہ جڑا ہے نا وہ بھی اچھا ہوتا ہے، فرمایا جڑا مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور دی طرح ہے، اس کی خوشبو نہیں ہے لیکن مزہ ہے، ایمان دی چاشنی ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے دی خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا جڑا منافق قرآن نہیں پڑھتا اندر آئین دی مثال ہے کہ اس دی اندر خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ بھی کڑوا ہے، اور جڑا منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول دی مثال ہے کہ جس کے اندر خوشبو ہے مگر مزہ جڑا ہے وہ کڑوا ہے۔ لہٰذا مومن بنو کامل ایمان والے اور قرآن پاک دی بھی تلاوت کرو، تواڈے وچوں ایمان دی بھی خوشبو آئے گی اور تواڈے وچوں مسلمان ہون دی بھی خوشبو آئے گی، مزہ بھی وکرا ہوئے گا، اچھا ہوئے گا، ٹیسٹ بھی اچھا ہوئے گا اور خوشبو بھی محسوس ہوئے گی، یعنی اندر بار دوویں روشن ہون گے اگر بحیثیت مسلمان ہون دے قرآن پاک دی تلاوت کرو گے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب دے نال بہت سارے لوگوں نو بلند کرتا ہے اور بہت سارے نو پست کر دیتا ہے، بہت سارے دے مقام بلند ہوندے نے اور بہت سارے دے مقام تھلے آ جاندے ہیں، یعنی جڑا اس دے اوتے ایمان لاندا ہے عمل کردا ہے وہ بلندی دی طرف چلا جاندا ہے، جڑا قرآن دے اوتے ایمان لاندا ہے قرآن دے وچوں عیب نہیں لبدا، قرآن دے وچوں عیب نہیں لبدا، قرآن نو بنیت ثواب پڑھدا ہے، فرمایا وہ بلند مقام تے چلا جاندا ہے۔ جڑا قرآن دے وچوں گالن شروع کر دیتا اے آیت انج کیوں آئی ہے، ایتھے آنی چاہیے سی، ایتھے آنی چاہیے سی، تعریف کرنا وغیرہ وغیرہ جو اس اج کل ہو رہی ہے اسی طرح، فرمایا وہ بالکل پستی کی طرح تھلے جائے گا، زمین دے تھلے کے دوزخ، زمین دے اتا کے جنت، فرمایا جڑا بلندی کی طرف جائے گا وہ تو جنت دے اندر گیا، فال صاحب ظاہر ہے جڑا پستی کی طرف گیا وہ پھر دوزخ کی طرف اپنے آپ کو دے گا، قرآن دونوں میں ملے گا۔ لہٰذا دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے دے اتر کے وہ عقیدہ جڑا باپ دادا پر دادا دا سی،
وہ عقیدہ چنگا ہے جڑا 1400 سال 1450 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دسی، وہ عقیدہ چوکھا ہے، وہ بڑا چنگا عقیدہ ہے۔ ہر چیز موجودہ دور دے اندر چینج کر لینا، موبائل تبدیل کر لینا، کپڑے تبدیل کر لینا، جتی تبدیل کر لینا، لیکن عقیدہ وہی جڑا باپ دادا پردادا تو آ رہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ عقیدہ بھی پرانا ہو گیا نواں لے آئے، نہ، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا قرآن پڑھن دے اندر ماہر ہے وہ کرامن کاتبین دے نال، جڑا قرآن پاک رواں پڑھدا ہے وہ کرامن کاتبین دے نال ہے، اور فرمایا جڑا شخص رک رک کے قرآن پڑھدا ہے اس دے اوتے مشکل ہوندی ہے، یعنی اس کی زبان آسانی دے نال نہیں چلدی، دوسرے لفظ توتلا ہو کے پڑھدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح توتلا کر کے پڑھتا ہے، فرمایا اس کے واسطے دو اجر۔ انہیں آگے نا بس جنی واری با ادا کیتے نا، انج نہیں ہے کہ بعد ایک واری اجر پڑھتا ہے، جنی واری با پڑھتا گیا نا میرا رب انی واری انہوں اجر عطا۔ انج نہیں ہے کہ اس کی زبان توتلی ہے کہ وہ زیادہ محنت کرتے تے لگن کرتا ہے انہوں برابر، فرمایا نہیں، جنی واری اس کی زبان دے وچوں الفاظ نکلیں گے ہر مرتبہ 10 لکھے جان گے اس کے کھاتے سے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اس قرآن دے نال محبت رکھو، یہی قرآن دو جہاناں دا سردار ہے، یہ ایسی کتاب ہے جنہیں دنیا دے اندر انہیں پیار کیتے نا انہیں قبر دے اندر پریشان نہیں ہونا۔ جس شخص نے بھی جس بندے نے بھی دنیا دے اندر صحیح العقیدہ ہو کے اس قرآن دے نال پیار کیتا ہے، انہیں قبر دے اندر اگرچہ سارے سلیپاں پا کے مٹی پا کے آ جاندے نے، اس قرآن نے تنہا نہیں رہن دیتا بلکہ ایک روشنی دی صورت دے اندر قبر دے اندر ساتھی بنتا ہے، اور اسی طرح میدان محشر دے اندر بھی ایک کتاب کم ہے، اور جنت دے اندر چلے جاؤ گے یہ کتاب پھر بھی کم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں اس کتاب نو پڑھن سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ کما علینا الا البلاغ۔